یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے اسلم کی ہے جو نیک نیتی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکے اور دوسروں کی مدد کر سکے۔ لیکن اس کا یہ سفر آسان نہیں ہوتا۔ راستے میں اسے مختلف مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سانپ، شیطان اور دیگر آفات شامل ہیں۔ لیکن اس نے اپنی نیک نیتی اور ہمت سے ان سب کا مقابلہ کیا اور آخرکار اپنی منزل تک پہنچ کر کامیاب ہوا۔ پہلی قسط، اسلم کا عہد۔ اسلم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اور ہمیشہ سے اس کے دل میں لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش تھی۔ اس کے والدین نے اسے ہمیشہ نیک اور سچائی کا راستہ اختیار کرنے کی تعلیم دی تھی، اور اس کے دل میں ہمیشہ یہی سوچ تھی کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد نیکی اور انسانیت کی خدمت میں پائے۔ ایک دن اسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں سے باہر نکل کر دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے اپنے والدین سے اجازت لی اور ایک سفر پر نکل پڑا جہاں اس کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا، اپنی نیک نیتی سے دوسروں کے دل جیتنا اور اپنے اندر کی حقیقت کو دریافت کرنا تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ سفر شروع کرتا ہوں، اسلم نے دل میں عہد کیا۔ دوسری قسط، راستے کی پہلی مشکل، سانپ۔ اسلم کا سفر شروع ہو چکا تھا اور وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ اچانک ایک خوفناک آواز سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے سامنے ایک بڑا سانپ آ کھڑا ہوا تھا۔ سانپ کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اسلم نے فوراً اپنی ہمت باندھتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کی اور اپنے دل میں دعا کی، یا اللہ، میری مدد فرما۔ سانپ نے اسلم کی طرف بڑھنا شروع کیا، لیکن اسلم نے فوراً ایک درخت کی ٹہنی کو اٹھایا اور سانپ کی طرف پھینک دیا۔ سانپ نے ٹہنی کو فوراً لپکا اور اس لمحے کا فائدہ اٹھا کر اسلم جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا، اسلم نے دل میں کہا اور سفر جاری رکھا۔ تیسری قسط، شیطان کی مداخلت۔ اسلم کا سفر مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک تنگ وادی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک پراسرار آواز سنائی دی۔ یہ آواز نرم اور مکار تھی اور اس میں چالبازی کا عنصر تھا۔ اسلم، تمہیں اپنی منزل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تمہارے لیے آرام اور سکون ہے۔ تمہاری مدد کے لیے لوگ یہاں ہیں، اور تمہیں اس سفر کی تکالیف کیوں برداشت کرنی ہے؟ اسلم نے سر اٹھایا اور سامنے شیطان کو کھڑا دیکھا، جو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ میں تمہیں آسان راستہ دکھا سکتا ہوں، اسلم۔ تم اپنی زندگی کے مقصد کو یہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن اسلم نے فوراً اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور دل میں اللہ کا ذکر کیا۔ میرے اللہ، میری مدد فرما۔ میں اپنے راستے پر قائم رہنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری نیت کسی شیطانی وسوسے سے متاثر ہو۔ شیطان غصے میں آ گیا اور اس نے اسلم کے سامنے کئی خوفناک منظر دکھائے، لیکن اسلم نے اپنی ہمت نہ ہاری۔ وہ اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ تم جتنا چاہو کوشش کر لو، لیکن میں تمہاری مکار باتوں سے متاثر نہیں ہوں گا، اسلم نے کہا اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ چوتھی قسط، جنگل میں پراسرار آوازیں۔ اسلم نے جب شیطان سے بچ کر آگے بڑھنا شروع کیا تو ایک گہرا جنگل اس کے راستے میں آ گیا۔ جنگل کے اندر خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور اسلم کو لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ کیا یہ بھی کوئی آزمائش ہے؟ اسلم نے دل میں کہا۔ اس کے قدموں کے نیچے خشخشی آوازیں آ رہی تھیں، اور اچانک درختوں کے درمیان سے ایک جادوئی شکل نمودار ہوئی۔ یہ ایک جن تھا جو اسلم کے سامنے آ کر بولا، تمہاری نیکی کی نیت تمہیں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ راستہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا؟ اسلم نے جن کو ایک نظر دیکھا اور کہا، میرے دل میں اللہ کا ذکر ہے اور میں کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہوں۔ اگر تم میرے راستے میں آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو، لیکن میں اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا۔ جن نے اسلم کے عزم کو دیکھتے ہوئے ایک گہری نظر ڈالی، پھر اس نے اپنی شکل بدل لی اور ناپید ہو گیا۔ پانچویں قسط، نیک نیت کی فتح۔
اسلم کا سفر مسلسل مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ سانپ، شیطان، جنات اور دیگر مخلوقات اس کے راستے میں آ کر اس کی ہمت توڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلم اپنی نیک نیتی اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ آخر کار وہ ایک گاؤں پہنچا جہاں لوگوں کو شدید قحط اور پریشانی کا سامنا تھا۔ اسلم نے اپنی مدد کی پیشکش کی اور لوگوں کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کیا۔ اس نے ان کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر کھانا بنایا اور ان کی مدد کی، اور اس گاؤں کے لوگ اس کی نیک نیتی سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، میں نے صرف اپنی ہمت اور نیت پر بھروسہ کیا ہے، اسلم نے کہا۔ اختتام، نیکی کا انعام۔ اسلم کا سفر کامیاب رہا۔ اس نے جو مشکلات اور آزمائشیں برداشت کیں، وہ اس کی نیک نیتی اور عزم کی دلیل تھیں۔ اس کا دل اللہ کے ذکر سے روشن تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ہر مشکل کے بعد اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ آخر کار اسلم نے اپنے سفر کا مقصد حاصل کیا اور لوگوں کے دلوں میں نیکی اور خیر کی روشنی بکھیر دی۔ اس کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ کس طرح نیک نیت، محنت اور اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر آزمائش سے سرخرو کر دیتا ہے۔